باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا سموئیل کی کتاب اس کا 4 باب۔ اسرائیل کی شکست۔ ان دنوں میں فلسطینی اسرائیل سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور اسرائیل نے ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل کر آبن ازار کے پاس ڈیرا کیا اور فلسطینی افق میں جا اترے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں صف پارا کی اور لڑائی لڑنے لگے تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے سے شکست کھائی اور انہوں نے لشکر میں سے میدان میں تقریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ تب لوگ خیمہ گاہ کو واپس آئے اور اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ خداوند نے ہمیں فلسطینیوں کے سامنے سے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کا صندوق شہادت شیلوہ سے اپنے پاس لے آئیں تو وہ ہمارے درمیان ہو، تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے وہ ہمیں رہائی دلائے۔ تو لوگوں نے شیلوہ میں آدمی بھیجے اور وہ وہاں سے رب الافواج کروبین نشین کا صندوق شہادت اٹھا لائے، اور وہاں علی کے دونوں بیٹے حفنے اور پنہاس خداوند کے صندوق شہادت کے ساتھ تھے۔ اور جب خداوند کا صندوق شہادت لشکر گاہ میں پہنچا تو تمام اسرائیل نہایت بڑے زور سے للکارے، ایسا کہ زمین کانپ اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے للکارنے کی آواز سنی تو کہا کہ عبرانیوں کی لشکر گاہ میں یہ کیسی بڑے للکارنے کی آواز ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ خداوند کا صندوق لشکر میں آیا ہے۔ تب فلسطینی گھبرائے اور کہا، ان کے معبود لشکر گاہ میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر ولولہ، کیونکہ ایسی بات کل اور روز سے پہلے نہیں ہوئی۔ ہم پر ولولہ ہے، کون ہمیں ان زورا آور معبودوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ یہ وہی معبود ہیں جنہوں نے مصر کو تمام آفتوں سے بیابان میں مارا۔ اے فلسطینیوں، دلیری کرو اور مرد بنو، تاکہ تم عبرانیوں کی غلامی نہ کرو، جس طرح کہ وہ تمہاری غلامی کرتے تھے۔ پس مرد بنو اور لڑو۔ اور فلسطینی لڑے تو اسرائیل کو شکست ہوئی، اور وہ سب اپنے اپنے خیمے کو بھاگ گئے، اور نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، اور اسرائیل میں سے 30,000 آدمی مارے گئے۔ اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا، اور علی کے دونوں بیٹے حفنے اور پنہاس قتل کیے گئے۔ علی کے گھر کی ہلاکت۔ تب بنیامین کا ایک مرد لشکر سے دوڑا اور اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالے ہوئے اس روز شیلوہ میں آیا۔ جب وہ آیا تو علی راہ کی ایک طرف کرسی پر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے خوف زدہ تھا۔ اور اس آدمی نے آ کر شہر میں خبر دی تو سارا شہر چلایا، اور علی نے چلانے کی آواز سنی تو کہا کہ یہ شور کیسا ہے؟ تو وہ آدمی جلدی کر کے آیا اور علی کو خبر دی، اور علی اٹھا، 90 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھی اور وہ دیکھ نہ سکتا تھا۔ لہذا اس آدمی نے علی سے کہا کہ میں لشکر سے آتا ہوں، اور میں آج ہی لشکر سے بھاگا۔ تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لایا ہے؟
تو خبر دینے والے نے جواب میں کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے سے شکست کھائی اور لوگوں میں سخت خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس قتل کیے گئے اور خدا کا صندوق چھین گیا ہے۔ اور جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھلی طرف کو دروازے کے پاس گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری تھا، اور وہ 40 برس تک اسرائیل پر قاضی رہا۔ اور اس کی بہو فنیاس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے جننے کے دن نزدیک تھے۔ تو جب اس نے سنا کہ خدا کا صندوق چھین گیا اور اس کا سسر اور شوہر دونوں مر گئے ہیں، تو وہ جھک گئی اور درد سا اس کے لگنے لگے، اور اس سے بیٹا ہوا جب وہ موت کے قریب تھی۔ تو انہوں نے جو اس کے پاس تھے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ تجھ سے بیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے جواب نہ دیا اور نہ اس کے دل نے توجہ کی، اور اس نے اس لڑکے کا نام ایکابود رکھا اور یہ کہا کہ اسرائیل سے حشمت جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ اور نیزہ اپنے سسر اور شوہر کے باعث تو اس لیے اس نے کہا کہ اسرائیل سے حشمت جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔